بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات کو عبادت کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ شعبان کی 15ویں شب جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشانی اور دکھوں کا مارا ہوا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کروں، اور ہے کوئی ایسا یعنی کہ اور بہت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد صبح طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین ایسا کہتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس رات خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے بخشش مانگو اور اپنے اللہ سے مسائل کو حل کرواؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شعبان المعظم کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں اور خاص کر 15ویں شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کے متعلق تو بہت ساری احادیث کے اندر آیا ہے۔ شعبان کی جو فضیلت ہے اس کے لیے تو جسٹ اتنا کافی ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو اس لیے جہاں اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور خاص کر جو 15 شعبان کی رات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بجٹ والی رات ہے۔ اس رات کے اندر تمام بجٹ ہوتے ہیں، تمام دنیا کے جو کام ہونے ہیں اگلے سال کے لیے وہ سارے کے سارے مختص کیے جاتے ہیں۔ اور اس رات خاص طور کے اوپر عبادت کی جائے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت اور روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس رات اعمال اٹھائے بھی جاتے ہیں، تو میرا اعمال اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عبادت کریں۔ ایک رات آتی ہے سال کے اندر، اور اس رات اگر ہم نے منظور کروا لیے تو انشاءاللہ اگلا پورا سال ہمارے لیے جو ہے وہ باعث رحمتوں اور برکتوں والا ہوگا، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل جوش کے آخری سطح کے اوپر ہوتی ہے، اور انسان جو بھی دعا کرتا ہے اسی ٹائم اس کی دعا کو قبول ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر ایک اسم اعظم بھی بتلایا تھا کہ اس اسم اعظم کے ذریعے ہم اپنے ناممکن کام کو ممکن بنا سکیں، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ نے اسم اعظم کی دعا یاد کی ہوگی۔ اور مجھے بہت سارے لوگوں کی اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر مجھے بھیجا اور کہا کہ ہمیں اس کی آپ جو ہے وہ زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے وہ لگا کے بھیج دیں تاکہ ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ بہت سارے میرے اوپر واٹس ایپ کے پاس میرے پاس میسیج آئے ہیں، تو اسی پہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس چیز میں طلب کر رہے ہیں، اور ایک خوشی ہے اور ایک جذبہ ہے کہ اس رات کو ہم نے قبول کروانا ہے اور اللہ رب العالمین سے جتنی یہ چیزیں ہیں ہم نے ان سے منظور کروانی ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر جیسے آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا کہ ہم نے لکھا ہے کہ 15 شعبان اور 7 نوافل، اس رات کے 7 نوافل آپ کے ساتھ ذکر کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس نوافل سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ان نوافل کی سب سے بڑی اور خصوصی بات یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ آپ ذہن میں رکھ کے نوافل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اسی وقت وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو جائنماز سے اٹھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، لیکن ایک مسئلہ اس کے ذریعے ضرور وہ جو حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی بک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ہم اپنے نوافل کی طرف اور دیکھتے ہیں نوافل کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 7 نوافل ہیں، 7 نوافل ہیں اور بالکل آسان سا ہے۔ ہمارا یہ روحانی بک کا ایک ٹرینڈ ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ اور عمل دیا جائے تاکہ ہر شخص اس کو کر جائے، نہ کوئی بڑا لمبا چوڑا ہوگا۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ جسٹ آپ کے میرے خیال سے آدھے گھنٹے میں نوافل پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو صحیح طرح یاد ہوا تو وہ جسٹ 20 منٹ کے اندر یہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ 7 نوافل بہت ہی ایزی نوافل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رات آتی ہے، اس رات اگر ہم یہ کر لیں تو ہماری سارا سال وہی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک دفعہ سب کچھ اکٹھا رکھ لے کم از کم مہینے کے لیے تو اس کے مہینہ آسان سے گزر جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سال کے اندر یہ نوافل 7 پڑھ لیں گے صرف ایک رات کے اندر، انشاءاللہ پورا سال ہمارا جو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے ایزی گزر جائے گا۔
کیونکہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں رزق کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح شادی کے حوالے سے ہیں، محبت کے حوالے سے، ہر مسئلے کے لحاظ سے آپ اس نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اس کو فرسٹ رکھیں، اور باقی جو بھی مسائل ہیں آپ کے۔ تو یہ بتا دوں کہ ان 7 نوافل کے اندر آپ نے جو ہے 14 آیات سجدہ پڑھنی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر 14 آیات سجدہ ہیں، وہ ہم نے آپ کے لیے مختص کر لی ہیں، ابھی اسکرین پہ آپ کی آ جائیں گی، اور کسی کو اگر پیج ضرورت ہوگا تو واٹس ایپ کے اوپر ہم سے لے سکتا ہے، اور میں ایک دفعہ اس کو پڑھ بھی دوں گا تاکہ ہمارے لیے پڑھنا اس کا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے آپ نے پڑھنا ہے پہلے طریقہ بتا دے تو پھر انشاءاللہ پیج آ جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے نیت کرنی ہے، اس کے بعد پہلی رکعت کے اندر آپ نے وہ آیات سجدہ پڑھنا ہے، آیات سجدہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر آیات سجدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اسی طرح اپنی نماز آیت سجدہ جب آپ پڑھ لیں گے، جیسے ہی آیت سجدہ ہوگا آپ نے فوراً سجدے کے اندر چلا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب سجدے سے اٹھیں گے اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب دوسری رکعت ہوگی وہ آیت سجدہ پڑھنا ہے اور ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جانا ہے، سجدے سے واپس اٹھ کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ آپ کی 2 رکعتیں پوری ہوگی۔ اب دیکھ لیں ایک رکعت میں کتنا نفل میں کتنا وقت لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے باقی کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، تسبیح جو سجدے کی ہے وہی سبحان ربی الاعلیٰ، وہی 3 مرتبہ 5 دفعہ 7 مرتبہ جتنی دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد ایسے آپ نے 2 ہر نفل کے اندر 2 آیات سجدہ ہو جائیں گے، 7 نفل ہو جائیں گے، اور 14 آیات سجدہ ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، وہ مکمل طور پہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ گڑ گڑا کر دعا کریں، سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے رو کے مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، نسلوں کے لیے، تاکہ ہمارے اہل و عیال نسلیں جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں۔ تو میں ایک دفعہ یہ آیات سجدہ پڑھ دیتا ہوں، سکرین پہ آپ کے پیج آ گیا، میں یہ پڑھ دیتا ہوں تمام تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون فاسجدوا لله واعبدوا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ठीक है, हमारी ये 14 आयात होगी, 14 आयात जो आपने 7 नवाफिल के अंदर पढ़ना है। अब मैं तरीका बता दूं दोबारा आपको। आपने पहले नियत करनी है सलातुल हाजत की, अल्लाह अकबर, सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद मसलन आप ये पहली आयत पढ़ रहे हैं, इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। जब यहाँ पे पूरा हो जाए आपने जस्ट सीधा सजदे के अंदर चला जाना है। सजदे में जाके 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3, 5, 7 दफ़ा आप पढ़ेंगे, वापस आप खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह आपने ये पढ़कर, ठीक है, सूरह इखलास जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने रुकू में जाना, सजदे में जाना, और इसके अलावा जस्ट कुछ भी नहीं पढ़ना, आयात सजदा पढ़नी। ये 2 आयात सजदा होगी, अगली रकात के अंदर अगली 2 आयात सजदा तरतीब के साथ इसको आपने पढ़ना है। यही तरतीब रखनी है जिस तरतीब से आपको बतलाया गया। तो अगर याद करने में मसला तो आप हमारे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको याद करवा दिया जाएगा। आज इसलिए बता दिया कि 3-4 दिन है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ को आप याद कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उस रात के सदक़े हम सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाएँ, और मुल्क पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त आलमी वबा है उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी नस्लों को, हमारी आल औलाद को अल्लाह ताला उससे बचाए और हमें खुशहाल अल्लाह ताला करे, और हमारे जितनी रिज़्क़ के मसाइल हैं या और भी जितने मसाइल हैं अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करें। तो इंशाअल्लाह उस रात जो दुआ करेंगे हमें भी उस दुआ में याद रखिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।